مسلم شریف کتاب الایمان جلد نمبر 1 صفحہ 107، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل یخرج قوما من النار بالشفاعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کو اللہ نبی کی سفارش کے ذریعے جہنم سے نکال لے گا۔ نبی اللہ نکالے، شفاعت نبی کرے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلا سفارشی کون ہوگا؟ سب سے پہلا ابن ماجہ کتاب الزہد باب ذکر الشفاعہ، جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے۔ امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر۔ او میری امت کے لوگوں، قیامت کے دن اور اس دنیا کے اندر میں پوری بنی آدم کا سردار ہوں گا، اور اس پر کوئی فخر والی بات نہیں۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، اور میں سب سے پہلا وہ آدمی ہوں گا جس کو قیامت کے دن قبر سے سب سے پہلے اٹھایا جائے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ، اور میں ہی قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کی سفارش کروں گا، اور سب سے پہلے میری سفارش کو اللہ قبول فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے سفارش کون کرے گا؟ اللہ، اور لوگ بھی کریں گے، کوئی حافظ بھی کریں گے، باقی بھی کریں گے، لیکن سب سے پہلے امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اور ترمذی میں ایک حدیث ہے مشکات کے حوالہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب لوگوں کو قبراں چوں اٹھایا جائے گا تو سب تو پہلے میں نے اٹھایا جائے گا۔ وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، جب میدان معاشر کے اندر لوگ چلیں گے میں ان کی قیادت کروں گا۔ وَأَنَا مُسْتَشْفِيهِمْ إِذَا حُبِسُوا، جب لوگ میدان معاشر کے اندر اس طرح قید کیے جائیں گے تو میں ان کی سفارش کروں۔ میں قیامت کے دن ان کی سفارش کروں گا۔ اور سب سے بڑا سفارش کی جگہ کون سی ہوگی، مقام کون سا ہوگا؟ جامع ترمذی کتاب التفسیر جلد نمبر 2 صفحہ 142، جناب حضرت ابو ہریرہ سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سے مقام محمود کے بارے میں سوال کیا گیا۔ اجرسی اذان تو بعد دعا پڑھنے نا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثوا مقاما محمودا۔ التی وعدتہ، وہ مقام محمود جس کا نبی سے وعدہ کیا گیا،
ہم ہر اذان کے بعد دعا کرتے ہیں اللہ تو وہ ہمارے نبی کو عطا کر، وہ مقام محمود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہی الشفاعہ، وہی جو مقام محمود ہے نا، وہی شفاعت کا مقام ہے، جہاں میں اللہ کے سامنے اپنی امت کی لوگوں کی سفارش کروں۔ اور قرآن میں بھی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ فرماتے رات کے وقت، تہجد کے وقت قرآن پڑھا کرو۔ کبھی ہم نے بھی پڑھا قرآن، ہم کہتے ہیں گھر کا کام نہیں چلتا، رزق نہیں ملتا، برکت نہیں ہوتی، کبھی قرآن بھی پڑھا؟ اور کدی کسی نے رات اٹھ کے قرآن پڑھیا ہوئے تو جنہیں گھر سے قرآن پڑھیا جاندے نا تو پھر تہجد دے ٹائم انہاں گھراں دے اندر، انہاں جگہ دے اندر نورانی فرشتے نازل ہوندے۔ یہ کون کہندے؟ اللہ فرماتے، اللہ فرماتے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے وقت تہجد پڑھا کر، قرآن پڑھا کر۔ رات کے وقت یہ اضافی آپ کے لیے ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں دوسرے مقام پر ان قرآن الفجر کان مشہودا، جڑا قرآن صبح دے ٹائم پڑھیا جاندہ نا اندر جو فرشتے بھی آندے ہیں، اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کر صبح کے وقت، تیرے گھروں میں نورانی فرشتے آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم تہجد پڑھتے ہو نا رات کو، اس تہجد کی برکت سے ہم قیامت کو آپ کو مقام محمود عطا کریں، اور وہ مقام محمود وہی مقام شفاعت ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے